دنیا کی کوئی چھوٹی بڑی حاجت ایسی نہیں ہے جو اس تسبیح کے ذریعے حل نہ ہوتی ہو۔ یہ تسبیح تو ایسی تسبیح ہے اور یہ عمل تو ایسا عمل ہے کہ صرف 1 منٹ کے اندر تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج 8 رجب اور پہلے عشرے کا اختتام ہونے والا ہے اور یہ دوسرا پیر کا دن ہے، اور اس پیر کے دن سب کام چھوڑ کر بھی صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی، اور مغرب سے پہلے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ تسبیح حاجتوں کو ایسے پورا کرتی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ، اور اس قدر اس کی تاثیر ہے کہ ادھر تسبیح پڑھتے ہیں ادھر سے بات بن جاتی ہے۔ یعنی اس قدر یہ مجرب ترین عمل ہے، اور یہ آج کے دن کا بڑا خاص، بڑا اہم اور بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس لیے اگر ابھی تک آپ نے ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کی، کیونکہ 7 دن گزر چکے ہیں، آج 8واں دن ہے، اور ابھی تک لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں نہیں ملی، ابھی تک ہم اپنی جائز حاجتیں نہیں پوری کروا سکے، تو ان کے لیے آج یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر وہ آج کے دن اس کو مغرب سے پہلے کرتے ہیں تو مغرب سے پہلے حاجت پوری، مغرب کے بعد کرتے ہیں تو فجر سے پہلے حاجت پوری، کیونکہ یہ عمل اتنی تیزی کے ساتھ ہے تو کوئی بھی اینٹی بیوٹک اثر نہیں کرتی، کوئی اور تسبیح اثر نہیں کرتی۔ کہتے ہیں کالا پیلا نیلا جادو بھی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ کا یہ کلام اثر کرتا ہے۔ دیکھیں انسان مختلف مصائب کے اندر، مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، تو یہ تسبیح کے ذریعے وہ تمام پریشانیوں سے نکل سکتا ہے، ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کیسے؟ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، ترتیب ذرا بڑی دھیان کے ساتھ سمجھنے والی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ اور کلیہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر عمل کو آپ نے مکمل سمجھا، اسی ترتیب کے ساتھ کیا، تو کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ نے اس طرح نہ کیا تو پھر آپ بڑے بڑے دنوں کی، بڑے بڑے اعمال کی برکتوں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی یہی غفلت ہوتی ہے کہ وہ وظیفہ کسی سے لے تو لیتے ہیں لیکن اس کی شرائط پہ، اس کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ بعد کہتے ہیں بھی وظیفہ صحیح نہیں۔ ہر وظیفہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اکثر ہماری روحانی قوت مضبوط نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر ہم پھر عمل کی شرائط کو نہیں سمجھتے، عمل کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے۔ جو شخص سچی نیت سے اپنے ان اعمال کے وسیلے سے جو یہ عمل کرے گا، اس عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے نا، جو اس نے خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا۔ اس لیے اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس عمل کو مکمل سمجھ لیں۔ اگر اللہ کی رضا آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بھئی یہاں سے چلے جائیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میں کیوں سیدھی باتیں کرنے والا بندہ ہوں، مجھے سے وہ باتیں نہیں کی جاتی کہ یہ کریں تو وہ کریں۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ حاجت پوری ہو جائے، مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور آج ہی مشکلیں آسان ہو جائیں، کاروبار آج ہی عروج پہ چلا جائے، شادی کا بندوبست، رکاوٹیں ساری ختم ہو جائیں، بچے امتحانات دے رہے ہیں کامیابی مل جائے، کوئی جاب نہیں تو جاب مل جائے، جس بھی مشکل میں، جس بھی پریشانی میں، جس بھی حاجت کے لیے ہو جائز، یہ بھی نہیں کہ نجائز حاجت کے لیے کرنا شروع کر دیں، وہ تو پھر آپ گناہگار ہو سکتے ہیں، عمل کی برکت کی بجائے آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ صرف جائز حاجت ہے، جیسے کاروبار ہے، رزق ہے، دولت ہے، مقروض ہیں، نجات چاہتے ہیں، رہائی چاہتے ہیں، اس طرح کی جو جائز حاجتیں ہیں، جو جائز مقصد ہیں، آپ اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے جب باوضو اس عمل کو کرنا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ آپ جس جگہ بھی ہیں، جو دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، مسافر بنے ہوئے ہیں، جیسا بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہے، آپ وہیں پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ سفر بھی کر رہے ہیں، ساتھ اس عمل کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن عمل کے دوران بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے کہ میں بھی اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، میرا رب راضی ہو جائے تو سب کچھ تمہارے قدموں میں ہے۔ اگر رب کو ناراض کیا تو
پھر جو کچھ مرضی کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہونے والا، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور اللہ کی رضا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ میں سب کچھ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو الحمدللہ پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ عمل اول آخر درود پاک 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر اول آخر درود پاک کے ساتھ عمل نہیں پڑھتے تو پھر یہ عمل آپ کا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہ جاتا ہے، درمیان میں رہ جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچایا جاتا۔ جب ہم عمل کے اول آخر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کی ذریعے، اس عمل کی برکت سے اپنے اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے فقط فرمانا ہے کن پس ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کو سمجھ نہیں آتی، اور یہ حدیث مبارکہ ہے سیدنا ابو ہریرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی ہیں کہ جو افضل الانبیاء، انبیاء کے بعد جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ ہستی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ بعد الانبیاء جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اتنی جلدی ٹھنڈا پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی بندے کا درود پڑھنا اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کیا، اس کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروا لینی ہے اور عمل کے اندر کامیابی بھی حاصل کر لینی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوا، میں نے دربار رسالت میں ادب سے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ سبحان اللہ، اگر ہم اپنی شفاعت چاہتے ہیں تو اس کے لیے راستہ یہی ہوتا ہے کہ ہم حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت ابو العباس احد بن منصور کا جب انتقال ہوا نا، تو اہل شیراز میں سے ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں، ان پر ایک خواب سورج جوڑا اور سر پر تاج ہے جو جوہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے بزرگ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بڑی عزت کی ہے اور تاج عطا فرمایا ہے، اور یہ سب نبی علیہ السلام پر درود کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے ہم کیونکہ آج ایک نیا سلسلہ درود پاک کا شروع کر رہے ہیں جس میں دلائل الخیرات، یہ درود پاک والی بہت بڑی کتاب ہے جس کا ہم نے آج شروع کرنا ہے ورد، تو آپ ضرور ان دعاؤں میں شامل ہوا کریں۔ اس کے لیے آپ نے صرف 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ درود پاک والی بعد والی دعاؤں میں آپ کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ درود پاک کی برکت اور شان اتنی زیادہ ہے، تو کیونکہ وہ دلائل الخیرات ہے، وہ ایک عظیم کتاب ہے جو بزرگوں نے لکھی ہے، تو اس میں آپ نے درود پاک اس طرح پڑھنا ہے۔ اب جو پہلا اسم مبارک آپ پہلی تسبیح پڑھیں گے نا، اس کی تعداد ہے 33 مرتبہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کے ذریعے راہیں کھل جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یا فتاح، اے کھولنے والے۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آگے یہ ایک تسبیح نہیں، مختلف تسبیحات ہیں، یہ ٹوٹل ایک منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اور یہ 3-4 منٹ کا یہ عمل، اور یہ چند منٹوں میں آپ کو جو ہے اس کی تاثیر ملے۔ کیونکہ دیکھیں نا 33 مرتبہ کی تعداد جو ہے یہ تمہارے لیے مشکل تو ہے نہیں، ہر ایک کوئی پڑھ سکتا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ میں کہتا ہوں ہر ایک کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر اس کی کوئی مقصد اور حاجت نہیں بھی ہے تو اس کی روحانی قوت مضبوط ہو جائے گی، اس کے آنے والے مسائل حل ہو جائیں گے، جو زندگی میں بعد میں آنے والے مشکلات ہیں ان سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اس لیے دوستو یہ وہ گھڑیاں، یہ وہ لمحات، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی برکتیں ہم لمحہ بلمحہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میں نے تو بہت سارے بڑے بڑے اعمال آپ دوستوں کو بتائے ہوئے ہیں اور لوگوں نے یقین جانے مستفیض ہوئے ہیں، برکتیں، اور آج وہ دعائیں دیتے ہیں۔ کمنٹ میں بڑے لوگوں نے مجھے دعائیں دی ہیں الحمدللہ، اور چاند رات لوگ دعا میں شامل ہوئے تھے، اور جمعہ کے پہلے جمعہ میں لوگ دعا میں شامل ہوئے تھے۔ آپ بھی ضرور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ کوئی آج کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہ عمل ہر حال میں کر لیجئے گا، کیونکہ پہلی تسبیح کی تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں مبارک بھی دیکھیں نا، یا فتاح،
یا فتاح یا فتاح یا فتاح، تو یہ کتنا مبارک اسم مبارک ہے۔ تو اس کے ذریعے اس کا مطلب یہ ہے کھولنے والے، تو اللہ تمہاری ہر بند راہ کھول دے گا، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر سختی ختم ہو جائے گی، تنگی راحت میں بدل جائے گی، اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جائیں گے۔ غرض کے ہر قسم کی جو بھی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھول دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ آؤ میری طرف، آؤ میری بارگاہ میں، تمہارے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس لیے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے نا، اللہ پھر کسی کے سامنے اس بندے کو جھکنے نہیں دیتا۔ ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے۔ جن لڑکیوں لڑکوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، والدین کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے، اور ایسی رکی ہوئی شادیاں یا جن کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے یا جن کے آتے ہیں بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا، وہیں سے بس کبھی آ گئے کبھی نہ آئے، اور جب آتے ہیں پھر وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ ایسے پھنسے ہوئے لوگ، اور جنہوں نے بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے جو ہیں وہ عاملین سے علاج بھی کروا لیے ہیں، بڑے بڑے وظیفے بھی کر لیے ہیں، تھک گئے ہیں، وہ اب مایوسی کی زندگی میں ہیں، تو اب ان کی مایوسی کیسے دور ہو سکتی ہے کہ وہ اس عمل کو کریں اور اللہ کی حضور دعا کریں۔ دعا جیسے میں کہوں ویسے کرنی ہے۔ دعا کے اندر اپنی حاجت اور مقصد کو اللہ کی بارگاہ میں کتنی بار ذکر کرنا ہے، اور کون سی دعا کے اندر پڑھنی ہے، یہ چیزیں آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر مکمل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد یقیناً آپ کی پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد ماہ رجب کے اس مہینے میں ایک عمل آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر، اور کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، صرف حضور کی ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور یقین جانیں اس سے آپ کی روحانی قوت اتنی مضبوط ہو جائے گی، یقین جانیں آپ کو کسی عمل کی حاجت اور ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ تو آپ اگر یہ عمل کر لیتے ہیں، ساتھ یہ کام شروع کر لیتے ہیں، اور وہ جو درود پاک جتنا بھی اکٹھا ہو وہ آپ ہمیں ہر ماہ انگریزی کے مہینے کے پہلے اتوار، جیسے کہ اب پہلا اتوار آ رہا ہے، اس میں ہماری درود پاک کی اجتماعی محفل ہوتی ہے، جس میں مختلف لوگوں کے درود پاک جمع ہوتے ہیں، اور پھر اس درود پاک کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے الحمدللہ۔ اور ہمارا وہ واٹس ایپ گروپ ہے، آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور شامل ہو کر تو آپ ضرور اس میں شامل ہو، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ وہ درود پاک بھی میں عرض کر دیتا ہوں، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا کرنا ہے، اور اس کی برکتیں پھر آپ خود دیکھ کر حیران ہوں گے۔ ہر کوئی آپ کو دیکھنے والا تعجب کرے گا کہ واقعی اس بندے کی قسمت نے کیا ہی اس کا ساتھ دیا ہے۔ اب یہ کلمات پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، جو دوسری تسبیح خاص پڑھنی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ اس تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندے کی خطائیں معاف ہوتی ہیں نا، تو اللہ پاک بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس پر کیا کیا انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی طالب علم ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسے ہر امتحان میں کامیابی ملے، کوئی مفکر انجینئر یہ خواہش کرتا ہے کہ ہر جگہ اس کو نئی نئی ایجاد مل جائے، زندگی کے ہر شعبے میں فتح اور نصرت حاصل رہے، اور پڑھنے کا اس کو معمول جس کام کو ہاتھ لگائے گا نا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فتح اور نصرت مل جائے گی، کامیابی اس کا مقدر ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھے کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور بچوں کی پڑھائی میں دل نہ لگنا، علم دین، جو شخص علم دین کے اصول میں دشواری یا کوئی رکاوٹ محسوس کرتا ہے، اس کو چاہیے اس کو پڑھے، انجام تمہارا اچھا ہوگا، یعنی کہ اس سے علم باطن اور کشف بھی ملتا ہے۔ حاجت تو اتنی جلدی پوری ہوتی ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کسی بھی کام کرنے سے پہلے، ویسے تو ہمیں چاہیے ہم سفر پہ جائیں، کہیں بھی کوئی تعمیراتی کام شروع کریں، نکاح کریں، تجارت کا آغاز کریں، تو ہمیں چاہیے ضرور ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، استخارہ کروایا کریں۔ کسی کام میں شرکت کے لیے، ملازمت یا سواری کی خرید و فروخت وغیرہ جیسے امور میں ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینی چاہیے، وہ استخارہ کے ذریعے۔ اگر خود کر سکتے ہیں تو ضرور کیا کریں، نہیں تو فی سبیل اللہ بھی ہوتا ہے، آپ اس میں کروا لیا کریں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اب یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
یہ کلمات آپ نے پڑھنے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو میں راضی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما رہے۔ دیکھیں اکثر ہمارے اوپر جو مسائل آتے ہیں نا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر شب و روز گناہوں میں مبتلا ہیں، اور ہماری آنکھیں پاک نہیں ہے، ہمارا دیکھنا پاک نہیں ہے، ہمارا سننا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ہم گانے سن رہے ہوتے ہیں، ہم پتہ نہیں گالیاں سن رہے ہوتے ہیں، غیبت سن رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے مختلف چیزوں کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے اس پر رزق کی تنگیاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ جب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ پھر دیکھیں پیر شریف کا میرے آقا نے روزہ رکھنے کے بارے میں کتنی تلقین فرمائی ہے، اور یہ پیر کا دن عام نہ سمجھا جائے۔ یقین جانیں یہ پیر شریف کا دن اتنا مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا پسند ہے، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند کہ اس نے اپنے حبیب کی ولادت اس مہینے میں اس دن میں فرمائی ہے، اور پیر کا دن ولادت مصطفیٰ کا دن بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے اس دن کی بڑی عظمتیں ہوتی ہیں، اس لیے لوگ اکثر اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اس میں تو ایک نیکی کا ثواب 70 سے بڑھا دیا جاتا ہے، ویسے تو اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے نا، اور عام کے طور پر عام دن جو ہوتے جیسے منگل بدھ ان دنوں کی بنسبت اس دن میں اجر و ثواب، کیونکہ حضور اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے یہ دن مبارک ہے نا، یہ دن برکت والا ہے، تو حضور روزہ رکھتے تھے، اور حضور پھر اس کی برکتیں حاصل کرتے تھے، اور حضور نے یہ تعلیم امت کے لیے تھا تاکہ میری امت کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ دن عام دنوں کی طرح ہم نے نہیں گزارنا، بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، جیسے اللہ فرماتا ہے ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان یہ حضور کا مہینہ ہے، ماہ رمضان یہ حضور کے غلاموں کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے مہینے میں اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سادی سی بات ہے، جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ لفظ رجب جو ہے نا، رجب المرجب کی تعظیم کر کے ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، جب ہم اس کا ادب اور احترام کریں گے تو اللہ کتنے انعامات کی بارش ہمارے اوپر برسائے گا۔ تو ہم نے یہ کلمات بھی 33 بار پڑھنے ہیں۔ اب ہم نے قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کے ذریعے خیر کثیر نصیب ہو جاتا ہے، یعنی کثرت نصیب ہو جاتی ہے، برکت نصیب ہو جاتی ہے، اور انعامات نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں نے جو آپ کو تسبیح بتائی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ بھی ذرا سن لیجئے گا کہ دیکھیں ایک حقائق میں شیطان کے چیلوں کا یہ کہنا ہے کہ انتہائی قابل تشویش یہ ہے کہ ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ توبہ اور استغفار ہمیں نہیں کرنے دیتے، اور یہ شیطان آپس میں بات کرتے ہیں، اور یہ ایک حقائق لکھی ایک بہت بڑے بزرگ نے، وہ فرماتے اسی طرح بہت سارے شیطان ایسے ہیں کہ جو انسان کو اعمال کرنے سے روک دیتے ہیں، عمل کرنے سے روک دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے سے روک دیتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے سے روک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ملنے والا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ خیال اکثر ہمارے دل میں آتا ہے، جب یہ خیال آتا ہے تو پھر اسی وجہ سے ہم اپنے عمل کے اندر کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب کمزوری ہوتی ہے تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے وظائف بھی کام نہیں کرتے۔ اس لیے جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو کہ میرا رب ہی مجھے شفا دینے والا ہے، میرا رب ہی مجھے رزق دینے والا ہے، میرا رب ہی مجھے کامیابی دینے والا ہے، میرے رب ہی میری حاجت پوری کرنے والا ہے، بس میں تو اپنے رب کے علاوہ کسی میں دل لگائی نہ، تو گویا شیطان کی یہ بات ہمارے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ تو ہر وقت ہم اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے میدان عمل میں اتر جائیں، اور خود سے یہ عہد کرے کہ ہم ہر برے کام سے نہ صرف خود بچتے رہیں گے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، برائی سے منع کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ
معاملہ اپنے بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی نیت کو درست رکھیں، ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں، ہم اپنے تمام چیزوں کو درست رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد خود بخود ہی انسان تک آ جاتی ہے۔ اس لیے اکثر لوگ وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کا یقین زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، تو کوئی بھی انسان اپنے اوپر مشکل اور پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا۔ کسی بھی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم پر اکثر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان انکار تو کر نہیں سکتا، کیونکہ مشکل سے انکار کرنا کہ کوئی شخص یہ کہ میرے اوپر کبھی مشکل نہیں آئی، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ اور بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خامند کی بے روا روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں کہ ان کے خامند ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے غم ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں کہ مال ہی ختم ہو گیا، دولت ہی نہیں، رزق ہی نہیں۔ بعض لوگ اولاد نہ ہونے کے غم ستائے رہتا ہے۔ اکثر انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ میرے اوپر خوشیوں والا وقت رہے اور غم و علم اور پریشانیوں سے نجات مل جائے، تو پھر اس کو سوچنا پڑے گا کہ اپنا رجحان اللہ کی طرف کرنا پڑے گا۔ اب جو سورت آپ نے پڑھنی ہے، سورت کوثر شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کیونکہ اکثر اعمال کے اندر جو ماہ رجب کے وظائف ہوتے ہیں، ان میں اس سورت کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، اور اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ یہ دشمنوں کے لیے بھی ایک تیر ہے جو سیدھا دشمن کے سینے پہ لگتا ہے۔ جو کوئی آپ کے بارے میں غلط سوچتا بھی ہے، اگر آپ اس سورت کو پڑھنے کے عادی ہیں، معمول میں رکھتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کا دشمن آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور دعاؤں میں شامل ہوتے رہا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر مسلسل برستا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت یہی ہے کہ وہ جس بندے پر راضی ہو جاتا ہے اس پر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گویا یہ وہ صورت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو دشمنوں نے، آقا علیہ السلام کے جو دشمن تھے مکے کے اندر، مدینے کے اندر، تو حضور کا جب شہزادے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا، تو انہوں نے تانا دیا، تو انہوں نے جب تانا دیا تو حضور پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول کر دیا کہ حبیب ان کی جڑ کٹ جائے گی، لیکن آپ کا نام تو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور آپ کی شان ہر لمحہ بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا، لیکن آپ کا یہ ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، آپ کے غلاموں کا بال بیگا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے حضور نے پھر جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور مسکرائے، صحابہ نے پھر حضور کا مسکرانا دیکھا۔ سبحان اللہ، کیسا منظر ہوگا جب میرے آقا مسکرا رہے ہوں گے۔ تو دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک خاص تسبیح جو بتانے لگا ہوں، جس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کی تمام راہیں کھل جائیں گی، پریشانیوں سے تمہیں نجات مل جائے گی، ہر قسم کے دکھ اور مصیبتیں انشاءاللہ جان چھوڑ جائیں گے۔ تو دوستو اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہوگی، جس کی تعداد بھی بالکل مختصر ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ رحمت سے تمہیں مالا مال فرما دے گا، تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا، اور تمہارا باطن کھول دے گا، تمہارا باطن روشن کر دے گا۔ صرف ایک ہی دن اس عمل کو کرنا ہے، جس وقت آج میں نے پورا دن کے بارے میں آپ کو تفصیلات شروع میں ساری بتائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون کون شخص اس عمل کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے، پھر کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ ضرور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں، تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ملے کہ آپ دوست احباب اعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ رکے ہوئے کام، دکان، کاروبار، بندش سب انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یہ 3 اسم مبارک ہے، تینوں کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اب ان کی اگر میں وضاحت کروں تو آپ کو پتہ ہے وقت بہت چاہیے، بس یہی بات کہوں گا، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی میں رونق آ جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، آپ غنی ہو جائیں گے، رزق کے ذریعے، مال کے ذریعے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو مفلسی غربت کو دور ہو جاتی ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے،
اس لیے دوستو نئے نئے قسم کے اسباب مل جاتے ہیں، اور رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہمیشہ کی نجات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کیونکہ اس کے اندر تینوں الفاظ کا معنی اور مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا مبارک ہے۔ تو ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور صرف آپ ان کو پڑھیں گے، بالکل مختصر سی تعداد ہوگی، آپ ان کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر برکتیں دیکھیں۔ 21 بار ان کو پڑھنے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔